بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شہادت حسین کا واقعہ شیئر کریں گے۔ کربلا کا گرم اور تپتا ہوا میدان، جس میں حضرت امام علیہ السلام بہت ہی شجاعت اور بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف تیر اندازوں کی طرف سے تیر کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن مبارک زخموں سے چور تھا۔ امام علیہ السلام کے سامنے لشکر دشمن کی تعداد 30,000 تھی۔ آپ ان پر حملہ کرتے اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے۔ اچانک نیزے ہاتھ میں پکڑے ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا اور ایک بدبخت سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ آپ نے اپنے دہن مبارک کا خون اپنے چلو میں لیا اور آسمان کی جانب اچھالا اور فرمایا، اے خدا ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا اور آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا، اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس حقیقت کو اس ویڈیو میں مکمل جانیں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ یہ وہ دردناک اور غمزدہ واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا، جس کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو 50 برس گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نماز مغرب ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوا اور ایک خط آپ کی طرف پھینکا۔ آپ علیہ السلام نے خط اٹھایا اور پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمران بن ابو سفیان معاویہ نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، آپ کو اس کی بیعت کرنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے جانشین اور اہل اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینہ میں کئی صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جن میں حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن اور بن ابو بکر کے نام بہت مشہور ہیں۔ ان صحابہ اکرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو کہ شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی بادشاہ نے اپنے بعد اپنی اولاد یا اپنے کسی عزیز کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوا معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ حضرت امام حسین نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو حضرت امام حسین سے بہت ہی محبت اور عقیدت رکھتے تھے، وہ سب مختاری سکسی کے گھر جمع ہوئے اور سلمان بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو 18,000 کے قریب خط موصول ہوئے۔ امام علیہ السلام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام علیہ السلام کا ماننا تھا کہ یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو دعوت دینا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ یزید بہت سی بری عادتوں کا عادی تھا، یعنی شراب، تفریح اور شکار۔ لوگوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے۔ دوسری طرف یزید حضرت امام حسین کی ہر حال میں بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مضبوط ہو سکتی تھی اور اہل اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جا سکتی تھی۔ امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اسے خلافت سے خارج کرنے کا فرض اہم سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں سے اپنی جان نثار اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبداللہ بن زیاد، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں رستے میں ہی روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور حضرت امام حسین کو رستے میں ہی روک لیا۔ 3 محرم عمر بن سعد 4,000 کی فوج لے کر کربلا پہنچا۔
یزید اپنی بات منوانے کے لیے اپنے گورنر کے ذریعے حضرت امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا، آخرکار دشمنوں نے فرات پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ 7 محرم حضرت حسین اور آپ کے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب آپ کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو امام حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا، لیکن دشمنوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ حضرت امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے حالاتوں کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کے بعد بھی حضرت امام حسین یزید کی بیعت نہیں کی تو یزیدی فوج نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات میں آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی: اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو اور تم میری حسب و نفس پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں، اور اپنے گریبانوں میں جھانکو اور خود پر ملامت کرو اور خیال کرو کہ تمہیں میرا قتل اور توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں نبی کریم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا تم کو رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا کہ ہم دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا ذرا بھی اثر نہ ہوا، صرف خرار بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے حضرت امام حسین کی طرف آ گئے کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، حضرت عباس، علی اصغر اور اون محمد شامل ہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کے صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی ایک مثال قائم کر دی، لیکن ایک ایک کر آپ کے سبھی جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص حضرت امام حسین کا قتل اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر کے اکسانے پر زرار بن شرک تمیمی نے سب سے پہلے حضرت امام حسین پر حملہ کیا۔ حضرت امام حسین کے ہاتھوں اور گردنوں پر تلوار چلا دی۔ شنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر پڑے۔ ان کے گرنے کے بعد شمر آگے بڑھا اور نعوذ باللہ اس بدبخت نے حضرت امام حسین کا سر پیچھے سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت امام حسین کا سر بدن سے جدا کر بدن کو گھوڑوں کی زمین پر رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا اور کہنے لگا ہمارے خلاف اٹھنے والے تمام سروں کا یہی انجام ہوگا۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں لرزہ امیز خطبہ دیا، جس خطبے کو سن کر یزید کے درباری اور اہل شام کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ بہت پریشان اور افسردہ ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام علیہ مقام کو آپ کے خاندان سمیت بے دردی سے قتل کیا اور خود کو فاتح اور خلیفہ ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی وقتی جیت تھی جو اس کی رسوائی کا باعث ہوئی، کیونکہ امام علی مقام شہید ہو کر بھی عالم اسلام کے دلوں پر اور حق اور صداقت کا مینار بن کر راج کرتے رہے، اور بظاہر یزید جنگ جیت کر بھی ذلت اور نجاست کی علامت بنا رہا۔ یہ جنگ دراصل امام حسین کی ابتدائی فتح ثابت ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔